امن، سکون، سلامتی، بھلائی، ترقی، آسودگی ہر شخص اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، بازار میں، دکان میں، کاروباری مراکز میں، چھوٹے بڑے علاقوں میں محفوظ رہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ثروت کے ساتھ یقینی زندگی گزار سکیں، اطمینان بخش ہماری زندگی کے روز و شب گزرے؟ کیا ہم مطمئن رہنا چاہتے ہیں اپنی زندگی سے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سچے ہوں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک، صالح، اچھے کردار، سچے اور بڑوں کے ادب کرنے والے ہمارے بچے ہوں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران، ہمارے ارباب، ہمارے مقتدر طبقے جن کے پاس قبولیابی کی طاقت اللہ نے دی ہے، جس کو زندگی میں اللہ نے طاقت سے نوازا ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس طاقت ہے کہ وہ آپ کی زندگیوں کا، آپ کی عزت کا، آپ کے ناموس کا فیصلہ کر سکے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ برائی سے بچیں؟ مگر اس کے لیے بہت آسان ایک شرط ہے کہ جو آپ دوسروں کے لیے چاہتے ہیں وہ خود بن کر دکھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک بنیں تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نیک بنیں۔ کتنا نیک آپ بنتے ہیں، کس طریقے سے نیک آپ بنتے ہیں، یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کتنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے لیے لائل، اپنے لیے آنیسٹ۔ جتنا آپ اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں آپ وقت نہیں خود بنے۔ اسی طرح ملک کو ریاست میں رہنے والے اور حکمراں کرنے والے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حکمراں اچھے ہوں، واللہ آپ کو اچھا بننا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حکمراں ایماندار اور انصاف فراہم کرنے والے ہوں تو آپ جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، جو آپ کا حد ہے، اپنے حدود میں رہتے ہوئے آپ انصاف فراہم کرنے والے بنے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خیانت نہ کرے آپ کے حکمران تو آپ پر لازم ہے کہ آپ بھی خیانت نہ کریں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، جو عام طور پہ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو صحیح ہوں، میں تو چوری نہیں کرتا، میں تو ملاوٹ نہیں کرتا، میں تو جھوٹ نہیں بولتا، میں تو دغا نہیں دیتا، میں تو بے وفائی نہیں کرتا، میں تو ہر لحاظ سے صحیح ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو کوئی برائی میں نہیں۔ اس کے باوجود میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ناقابل برداشت حالات ہمارے گرد، میرے گرد کیوں ہیں؟ تو اس کی وجہ جب ہم اجتماعی طور پر گناہوں کا شکار ہو جائیں گے تو ایسے ہی ہمارے پاس نتائج نکلیں گے۔ جب ہم مجموعی طور پر گناہ کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کریں گے اخلاق اور اخلاص کے ساتھ، تب تک ایسے حالات بلکہ اس سے بھی بدتر حالات ہمارے گرد پیدا ہوں گے۔ ابھی تو ابتدا ہے، اس کی انتہا کانا دجال کی صورت میں ہوگا، لیکن اس سے بچنے کا جو واحد طریقہ ہے وہ یہی ایک فارمولا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میں گڈھے میں نہ گروں تو ہم دوسروں کو بچائیں گڈھے میں گرنے سے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں جاہل نہ رہوں تو دوسروں کی جہالت کو کم کرنے کی کوشش کریں اپنی طاقت کے مطابق۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف ہو تو میں اپنے حد میں رہتے ہوئے، اپنی طاقت میں رہتے ہوئے جو ہم سے وابستہ لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ انصاف کریں۔ جیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ، ہمارے ایک سے زائد بچے ہیں تو ان بچوں کے درمیان انصاف کریں، ہم کسی کو کم کسی کو زیادہ نہ فراہم کریں۔
محبت میں انصاف نہیں میں کہتا، چونکہ محبت میں انصاف آپ کے دل کی کیفیت کا نام ہے، لیکن تقسیم میں انصاف، معاملات میں انصاف، رویوں میں انصاف، یہ آپ پر لازم ہے۔ جب آپ انصاف فراہم کریں گے، آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، اور اگر مجموعی طور پر پورا معاشرہ ہمارا بگڑ چکا ہے، انصاف نہیں مل رہا ہے، میں تو انصاف پسند ہوں، میں تو رویوں میں بھی انصاف برتتا ہوں، معاملات میں بھی انصاف کرتا ہوں، ہر معاملے میں جتنی میری طاقت ہے میں انصاف کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ہماری عدالتیں، اس کے باوجود ہمارا عدالتی نظام، ہمارا جوڈیشری سسٹم، ہماری حق و باطل کے درمیان جو ترازو لٹکا ہوا عدالتوں کے سامنے ہے، اس میں بے ایمانی کیوں، اس میں خیانت کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے شروع سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا۔ ہم نے میٹھا میٹھا کیا، یعنی خود اچھے بنے رہیں مگر اچھائی کی درس نہیں دی۔ ہم خود اچھے رہیں مگر اپنے اخلاق پر توجہ نہیں دیا کہ اخلاق میں رہتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، علم و تدبر کے ساتھ ہم نے اچھائی کو نہیں پھیلایا، ہم نے محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اچھائی کو نہیں پھیلایا، انصاف کو پروان نہیں چڑھایا، تو کیا ہوگا؟ یقیناً معاشرہ بگڑے گا، میں صحیح ہو جاؤں گا تو مجھے اس کا اجر انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن ملے گا، لیکن جس دھرتی پہ میں رہتا ہوں، جس زمین پر میں چلتا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ میرے رابطے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ نے ہمارے لیے رشتہ دار بنایا ہے، جن لوگوں کو ہمارے لیے اللہ نے کفالت کے لیے بنایا ہے، وہ کم از کم ان تک ہم حق و انصاف کی بات پہنچائیں، مگر رول ماڈل بنتے ہوئے، اچھائی کو پھیلائیں مگر خود بھی عمل کرتے ہوئے، سچائی کو پھیلائیں مگر خود بھی سچائی پہ قائم رہتے ہوئے، نرمیت کو پھیلائیں لیکن خود بھی نرم رویوں کو اختیار کرتے ہوئے۔ یاد رکھیے، ہم جیسا جس کے لیے گڈھا جیسا کھودیں گے، اسی گڈھے میں آج ہو یا کل ہو ہم گریں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے، عوام جیسے ہوتے ہیں، یہ ایک محاورہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ نظام فطرت ہے کہ جیسے عوام ویسے حکمران، جیسے روح ویسے فرشتے، جیسی سوچ ویسے عمل، اور جیسی سوچ ویسی برکت۔ اسی لیے اپنے سوچ کو مثبت بنائیے، اور اس کا بہترین طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنا جج خود بھی بنے، دوسروں کے جج نہ بنے، آپ دوسروں پہ فتوی صادر نہ فرمائیں، آپ اپنے اعمال کی اکاؤنٹیبلٹی خود کریں، اور اپنے اعمال کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے اپنے اچھے دوستوں کو اپنے گرد رکھیں، اچھے استادوں کو سے بنا کر رکھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھیں جو آپ کا محاسبہ کریں۔ مگر جو شخص بھی محاسبہ کسی کا کرتا ہے اگر بدتمیزی کے ساتھ، تو سمجھ لیجئے کہ وہ محاسبہ نہیں کر رہا ہے، اپنی بڑائی کا، اپنے تکبر کا، اپنے ایروگن کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کتاب سے جڑیں، بہت ضروری ہے اچھے اخلاص پسند، اعمال پسند، اچھے رول ماڈل کو آپ اپنائیں، اور سب سے بڑا رول ماڈل ہمارا اور آپ کا نبی کائنات، نبی محترم، آخری نبی محمد کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کوشش کیجئے کم از کم اللہ کے نبی کی اخلاق حسنہ کو پڑھ لیں، اور اگر خود نہیں پڑھا تو کوشش کریں کہ جو پڑھا ہوا ہے مگر اس کے زندگی میں جہاں نبی کے اخلاص، نبی کے سنت مبارکہ کی پیروی کا نام آتا ہے، وہی یاد رکھیے کہ وہ کسی بدعت کا مرتکب نہ ہوا ہو، وہ کسی ایڈیشن کا مرتکب نہ ہوا ہو، وہ کسی ایڈ کرنے والا، اسلام جو ہے
یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام مکمل زندگی کا اصول ہمیں دیتا ہے، نصب العین ہے، نقطۂ نظر اسلام ہے۔ تو اسلام ایک پیکج لے کر کے ہمیں فراہم کرتا ہے، بچے سے لے کر بوڑھوں تک کو ایک پیکج دیتا ہے۔ اس پیکج کو سمجھنے کے لیے دو طریقے ہیں، یا تو ہم خود اس پیکج کو پڑھیں، یعنی قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کو ہم پڑھیں۔ اور پڑھنے کا بہترین جو کتب ہے وہ حدیث مبارکہ ہے۔ بدعت سے، خرافات سے، شرک سے، فساد سے بچیے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہم اگر دوسروں کو نہیں بدل سکتے، خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آج ہم زندہ ہیں، ہم بدل سکتے ہیں خود کو۔ جب خود کو بدلیں گے، بہت سارے لوگ آپ کو طنز کریں گے، تانا دیں گے، شکوے کریں گے، برائی کریں گے، آپ کو اپنی طاقت، اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو تنگ کریں گے۔ آپ برداشت کریں گے تو آپ کا معیار بلند ہوگا، آپ برداشت کریں گے تو آپ کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہوگا، آپ برداشت کریں گے تو رب راضی ہوگا۔ مگر برداشت ایک حد ہوتی ہے۔ برداشت کا مطلب اس صحبت سے بھی دور ہو جائیں۔ برداشت کا مطلب ایسے لوگوں سے آپ پرہیز کریں جو آپ کو آپ کے رویوں سے دور کرے، جو آپ کو اخلاق سے دور کرے، جو آپ کو اچھائی سے دور کرے۔ اپنا اور اپنے رویوں کا، اپنا اور اپنے اخلاق کا، اپنا اور اپنے بچوں کے اچھے اوصاف کا خیال رکھیے، چونکہ آپ اپنا خیال جتنا رکھ سکتے ہیں واللہ کوئی اور آپ کا ایسا جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا خیال نہیں رکھ سکتا۔ اچھے لوگوں سے رابطے اور اچھے لوگوں سے تعلقات آپ کو اچھا بنانے میں مدد کرتی ہے۔ اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ ایسی ہی اچھی اور بہتر، اس سے بھی بہتر چیزیں آپ دیکھیں، پڑھیں، تو آپ قرآن حدیث کو پڑھیں اور ہمارے ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اچھے کامیاب زندگی کو گزارنے کے طور طریقے، سلیقے گفتار میں اور تحریر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو legalrightsactivist.org کو وزٹ کریں، پڑھیں، مشورہ دیں، ہمیں بھی، ہماری بھی اصلاح کریں، خود بھی اصلاح اپنی کریں، اپنے بچوں کی بھی اصلاح کریں اور میری بھی اصلاح کریں۔